الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج تک ہم لوگ کربلا کے بہت سے واقعات سنتے ہیں، سنائے ہیں، بہت ساری چیزیں الگ الگ جگہوں میں پڑھ کر کے سناتے رہے ہیں، لیکن دو سوال میرے ذہن میں آیا۔ جب یہ دو سوال میرے ذہن میں آ گئے تو مجھ کو لگا کہ کربلا کو پھر سے پڑھنا چاہیے۔ جب پھر سے کربلا کو پڑھنے لگے تو کئی چیزیں ایسی تھی جو دماغ گھمانے والا تھا ایک دم سے، یعنی آج تک ہم لوگ جو سوچ رہے تھے وہ ہے نہیں، اور جو نہیں سوچے تھے وہ ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ آج آدمی کوئی بھی یزید سے جو ناراض ہے وہ کیوں ہے؟ اس کے دو وجہ ہیں، ایک حضرت حسین کا قتل اور ایک واقعہ حرہ، دو ہی وجہ ہیں۔ اگر یہ دو وجہ نہیں ہوتے تو کیا ہوتا؟ یزید سے کوئی ناراض نہیں ہوتا، لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پھر کس وجہ سے ناراض تھے؟ ظاہر سی بات ہے کچھ تو ہوا ہوگا تبھی انہوں نے بیعت نہیں کی، اگر بیعت کر لیتے تو ناراضگی نہیں رہتی۔ اور یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ حضرت حسین اپنی شہادت کی وجہ سے ناراض تھے، اس کے شہادت کے بعد تو ناراضگی کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وہ کیا وجہ تھی جس کے وجہ سے حضرت حسین کے ہاتھوں پر، حضرت حسین نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کیا؟ حضرت حسین سن 61 ہجری میں شہید ہوئے، یزید سن 60 ہجری میں خلیفہ بنا، واقعہ حرہ سن 63 ہجری میں ہوا۔ تو شہادت سے پہلے ناراضگی، جبکہ دنیا میں جتنے لوگ ناراض ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ شہادت حسین۔ تو کیا وجہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کیا؟ سوال ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یزید شراب پیتا تھا، اس کے وجہ سے حضرت حسین اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کیے، لیکن سوال یہ ہے کہ یزید شراب پیتا تھا، یہ بات کب پھیلا؟ یہ افواہ جو پھیلی کہ یزید شرابی تھا، یہ کب پھیلی؟ یہ سن 62 ہجری میں پھیلی تھی، 62 ہجری میں، تو اس سے 2 سال پہلے۔ اس وقت تو یہ افواہ بھی نہیں تھی، اس وقت تو یہ افواہ بھی نہیں تھی کہ یزید شراب پیتا ہے، تو پھر کیوں حضرت حسین بیعت نہیں کیے؟ دوسرا، آج تک ہم لوگ یہ سنے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ گئے، جنگ ہوئی اور کربلا میں شہید ہو گئے۔ کوفہ گئے، جنگ ہوئی اور کربلا میں شہید ہو گئے، لیکن جب میپ میں دیکھتے ہیں تو یہاں ہے کوفہ، یہاں ہے کربلا۔ کوفہ سے کربلا کے بیچ میں 74 کلومیٹر کا فرق ہے، 74 کلومیٹر کا فرق ہے۔ آج تک ہم لوگ یہی سنتے تھے کہ کوفہ گئے، جنگ ہوئی، کربلا میں شہید ہو گئے، اور حضرت حسین کہاں سے نکلے تھے؟ مکہ سے۔ ظاہر ہے ایسے تو کوئی کوفہ جائے گا نہیں، مکہ سے کربلا جانے کے لیے حضرت حسین کو ضرورت ہے کوفہ پار کر کے جائیں، اس لیے کہ مکہ سے اوپر سے گھوم کر کے تو کوئی کربلا نہیں آئے گا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ تو حضرت حسین کوفہ جا رہے تھے تو کربلا کیسے پہنچ گئے؟ 74 کلومیٹر دور، یہاں تک پہنچے کیسے؟ یہ دوسرا سوال۔ یہ کوفہ ہے، یہ قادسیہ ہے، یہ کربلا ہے، اور یہ نہر فرات ہے۔ نہر فرات کا پانی روک دیا گیا تھا، قصوں میں سناتے ہیں نا، اور بریلوی لوگ کے اس قوالی میں گاتا ہے شاہ نجف، سنے نا، شاہ نجف۔ یہ جو علاقہ ہے یہ پورا کربلا کے کوفہ کے بازو سے نہر فرات سے لے کر کے اس کو نجف کہتے ہیں، اس کو نجف کہتے ہیں۔ یہیں حضرت حسین پہنچے تھے، پھر یہاں سے پہنچے کربلا۔ تو حضرت حسین مکہ سے کوفہ نکلے اور پہنچے کربلا، یہ کیسے ہو گیا؟ اب ظاہر سی بات ہے جب ان دو سوالوں کا جواب ڈھونڈنے لگے تو ان دو سوالوں نے مجھے تقریباً 1500 پیج پڑھوا دیا، اس لیے کہ کسی بھی کتاب میں ہم لوگ نارمل کیا کرتے تھے، کسی بھی کتاب کو پڑھتے تھے تو کربلا کا چیپٹر پڑھتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ تو جب پڑھنا شروع کیے
تو کئی باتیں سامنے آئی. سب سے پہلی بات تو سمجھ میں آئی، جیسے مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوفہ کے جو کربلا کے جو واقعات ہیں، حضرت حسین کے جو واقعات ہیں شہادت کے، عام طور پر یہ واقعات کسی ہسٹورین نے نہیں بیان کیا ہے، یہ ان ذاکروں نے بیان کیا ہے جو کالی والی پگڑی باندھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لڈن جعفری ٹائپ کا. لڈن جعفری کو دیکھا نا یوٹیوب میں، ایسے منڈی انڈی جماتا ہے، نہیں بتاؤں گا، یہ تو ہونا ہی تھا، ایسے ڈائلاگ مارتا ہے لڈن جعفری ٹائپ کا، اور بیان کرتے الٹا پلٹا، اور سب بیٹھ کر ہوں روتے رہتے ہیں. یہ انہی لوگ کے زبان سے آیا ہے عام طور پر. یہ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عموماً اس کے واقعات جو ہیں یہ نوحہ خوانی میں آتا ہے، لوگ رونے پیٹنے چھاتی پیٹنے کے لیے اس کا استعمال کرتے تھے. اور شیعہ ذاکر کا ایک بنیادی عمل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ شیعہ ذاکر کا ایک بنیادی عمل یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا روئے، جب تک نہیں روئے گا وہ کچھ نہ کچھ بکے گا، اگر وہ نہیں روئے گا تو تقریر اس کی چلتی رہے گی، جب وہ رو دے گا سامنے والا تب اس کی تقریر ختم ہو جائے گی، بھی دعا کر کے پروگرام ختم. تو ظاہر سی بات ہے پھر ہسٹری کی تحقیق کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح حدیث کے صحیح اور ضعیف کو تلاشا گیا ہے، ہسٹری کو نہیں تلاشا گیا کہ کون سی روایت صحیح ہے کون سی روایت ضعیف ہے. تو ایسی صورت میں پتہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا کہ واقعہ کربلا میں سچائی میں ہوا کیا تھا. آپ کو معلوم ہوگا واقعہ کربلا میں جو ہسٹری کی کتابوں میں روایتیں بہت ساری، چاہے تبری میں امام تبری نے لکھا ہو، یا بدایہ و نہایہ میں لکھا ہو، یا سب سے فیمس کتاب جو ہے مقتل حسین کے نام سے ہے، ایک شیعہ نے لکھا ہے، رافضی شیعہ نے لکھا ہے، ابو المخنف جس کا نام ہے اس نے لکھا ہے. تو تحقیق کرنے والوں نے کہا کہ کربلا سے متعلق جو روایتیں ہیں اس میں سے 2000 کے قریب جھوٹے روایات ہیں. کتنے ہیں؟ کل 225 صحیح روایت ہیں. اب سوچئے کتنا جھوٹ پھیلا ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ مقتل حسین جس کتاب کو شیعہ کہتے ہیں، یہ آنکھوں دیکھا حال اس میں لکھا گیا ہے. اس کے لکھنے والا جو تھا ابو المخنف کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ابو المخنف کے باپ کا نام تھا سالم. ابو المخنف کا اصل نام کیا تھا؟ لوط بن یحییٰ بن سالم. تو سالم جو تھا یہ ابو المخنف کا دادا تھا. یہ حضرت علی کے ٹیم میں تھا جنگ صفین میں، اور حضرت امیر معاویہ سے جب لڑائی ہوئی تھی حضرت علی کی، تو ابو المخنف کا جو نام تھا اصل میں لوط بن یحییٰ بن سالم، اس کے دادا سالم کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹیم کے ایک آدمی نے قتل کر دیا تھا. اب سمجھ میں آ گیا غصہ کا وجہ کیا ہے، ناراضگی کی وجہ کیا ہے. دوسری وجہ ہے کہ ابو المخنف کربلا کے وقت کوئی 4 یا 5 سال کا رہا ہوگا، اس لیے کہ ابو المخنف جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ 149 ہجری میں یا 139 ہجری میں اس کی وفات ہے. 139 یا 149 ہجری میں. اگر ہم 139 ہجری بھی پکڑتے ہیں تو 61 ہجری سے لے کر کے 139 ہجری 80 سال ہوتے ہیں. اس کی عمر تو 150-200 سال تھی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس کی عمر کا حساب اگر لگایا جائے تو کربلا کے وقت وہ 2.5 سے 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا بہت ہو جائے 10 سال کا رہا ہوگا. تو وہ آنکھوں دیکھا حال کیسے سنا سکتا ہے؟ یہ تھا کوفہ کا رہنے والا، پھر یہ کیسے بتا سکتا ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا ہوا؟ تو شکوک تو جاگے. جب اس کی تحقیق کرنے لگے تو کچھ بنیادی سوالات ذہن میں پیدا ہوئے. پہلا سوال، کیا حضرت حسین یزید کے اپوننٹ تھے؟ اگر ہم کہیں گے کہ حضرت حسین یزید کے اپوننٹ تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ حضرت حسین کو عہدے کی لالچ تھی. آج جو ہسٹری پڑھتے ہیں اس میں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت حسین کو عہدے کی لالچ تھی، اسی لیے پورے گھر بار کو قربان کر دی انہوں نے.
دو آدمی دونوں کو عہدے کے لیے لڑنا تھا، دونوں لڑے۔ ان جھوٹی روایتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک امن و شانتی کا مذہب ہے تو لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ کائے کا امن و شانتی؟ نبی کے انتقال کے 30 سال ہوئے نہیں کہ لوگ لڑنا پڑنا شروع کر دیا، ایک دوسرے سے مار پیٹ شروع کر دیا۔ ایک آدمی سے ایسی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ لودھی کی جنگ مغلوں سے جو ہوئی تھی وہ کوئی اسلامی جنگ نہیں تھی، وہ حکومت کی جنگ تھی۔ تو اس نے کہا کہ حضرت علی اور حضرت عمر معاویہ میں جو لڑائی ہوئی تھی وہ بھی تو حکومت کے لیے ہوئی تھی۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، اگر ہم ان روایات پر بھروسہ کرتے ہیں جو ذاکروں نے قصوں کہانیوں میں بتایا ہے، جو دوسرے کتابوں میں نقل کر دیا گیا ہے بنا تحقیق کے، اس سے تو یہی الزام لگتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت علی کو کرسی کی لالچ تھی، حضرت امیر معاویہ کو کرسی کی لالچ تھی، حضرت حسین کو کرسی کی لالچ تھی، جبکہ اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے۔ امن اور شانتی کے لیے قرآن مجید میں یہ حکم نازل ہوا ہے کہ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے بنی اسرائیل کو کہ کوئی آدمی اگر کسی کی جان لیتا ہے بنا کسی شرعی عذر کے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرتا ہے؟ پورے انسانیت کا قتل کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی کسی انسان کی جان بچاتا ہے تو پورے انسانوں کا جان بچاتا ہے۔ تو جنگ صفین اور جنگ جمل ہو جائے، اس میں جو آپس میں صحابہ اکرام ایک دوسرے کو قتل کیے تو نعوذ باللہ من ذالک وہ سارے انسانیت کے قاتل ہو گئے۔ پھر دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاتل والمقتول فی النار، جو قتل کر رہا ہے جو قتل کیا جا رہا ہے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ھذا القاتل فما بال المقتول، یہ قتل کرنے والا تو سمجھ میں آیا جس کو قتل کیا کہ اس کی کیا غلطی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بھی تو اسی طاق میں تھا کہ سامنے والے کو قتل کر دے، لیکن وہ نہیں کر پایا، وہ الگ بات ہے۔ تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے کہ حضرت حسین قتل کرنے کی نیت سے آئے ہوئے تھے اور وہ ان کو قتل کر دیے تو نعوذ باللہ وہ تو برابر ہو گئے، وہ بھی جہنمی ہو جائیں گے نعوذ باللہ۔ وہ سارے صحابہ اکرام جو جنگ صفین میں شہید ہوئے، جو جنگ جمل میں شہید ہوئے، وہ سارے ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، سارے کے سارے جہنمی ہو جائیں گے۔ پھر کیا حضرت علی، کیا حضرت امیر معاویہ، کیا حضرت حسن، کیا حسین، سب کے سب جہنمی ہو جائیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو ہے۔ اور جبکہ یہ وہ دور میں تھے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ صرف سب سے بہتر زمانے کے مسلمانوں کا یہ حال ہوگا تو آج کل کے مسلمان کا کیا حال ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کچھ تو ایسی باتیں ہیں تاریخ میں جو ہمیں نہیں معلوم ہوا، جو ہماری سمجھ میں نہیں آئی، جس کو سمجھنے اور ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے؟ جب ہم تاریخ پڑھیں تو تاریخ کی بھی تحقیق ہونی چاہیے۔ اذا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی آئے، کوئی بات کہے، تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، نہیں تو کیا ہوگا؟ ان تصیبوا بجہالۃ قوما، کہ تم ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تم کسی قوم سے جا کر کے جہالت کی وجہ سے لڑ پڑو گے اور کیا ہو جائے گا؟ فتصبحوا نادمین، اور تمہیں ایک دن شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ہم تاریخ کے کتابوں کو پھر سے پڑھیں، واقعات کو پڑھیں۔ یہ 2000 یا اس سے قریب و زیادہ جو ضعیف روایتیں ہیں ان کو سائڈ پر رکھ دیں، پھر کیا کریں؟ ہم صحیح روایتوں کو تلاشیں، پھر ان صحیح روایتوں کے اعتبار سے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو ایسی صورت میں ہماری نظر قرآن کی ایک آیت پر جاتی ہے۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا کہ تم ذلیل و رسوا ہو گئے، تمہارے اوپر ذلت و رسوائی لگا دی گئی ہے، تھوپ دی گئی، تمہارے منہ پر مار دی گئی ہے۔ کیوں مار دی گئی ہے؟ بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ويقتلون النبيين بغير الحق، اور نبیوں کو ناحق طور پر قتل کیا کرتے تھے۔
تو نیک لوگوں کو قتل کرنا کن کی صفت ہے؟ بنی اسرائیل کی صفت ہے، یہودیوں کی صفت ہے۔ تب ظاہر سی بات ہے اب یہودیوں کی تاریخ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ امت میں جتنی لڑائیاں ہیں سب یہودیوں کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں کون؟ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب۔ اب اس میں دو طرح کی روایت ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل۔ اب انہی کے اولاد کو بنی اسرائیل اور یہودی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مان لیے کہ یعقوب علیہ السلام ہی کا نام بنی اسرائیل تھا، تو ان کے اولاد جتنے بھی تھے وہ سب کیا کہلائے؟ بنی اسرائیل کہلائے۔ تو ہسٹری میں فرسٹ جنریشن جو تھا بنی اسرائیل کا وہ کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ایک تھے جس کا نام کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام، ہے نا؟ یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ 11، وہ ان کو ملا کے 12، ان کے کتنے بھائی تھے؟ 11 بھائی تھے۔ اب یوسف علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں۔ سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ابا یعنی یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے بھائی سے ہم لوگوں کو بڑا دور رکھتے ہیں، ہم لوگوں کو بڑی محبت ہے اپنے بھائی سے، ہم چاہتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ پیار لٹائیں، دلار کریں، محبت کا اظہار کریں، آپ ان کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے، ہم تھوڑا کھیلنے جائیں گے تو ان کو ساتھ لے کر کے جائیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے نہیں کہا کہ نہیں تم لوگ پر، یعقوب علیہ السلام نے کہا تم لوگ کو مجھ کو بھروسہ نہیں ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ کہا نہیں آپ بھیجیے تو صحیح، ہم لوگ جائیں گے، لے جا کر کے تھوڑا کھیلیں گے، ساتھ میں رہیں گے، پیار لٹائیں گے، دلار کریں گے، ہمارا ہی تو چھوٹا بھائی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام ان کے اوپر کیا کیے؟ بھروسہ کیے۔ میں یہ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ابھی یہاں پہ آپ کو کئی چیزیں جو ہیں حضرت حسین کے ساتھ سملر ملیں گی، یوسف علیہ السلام کے جیسا ہی ملے گا، ٹھیک ہے؟ یعقوب علیہ السلام کہہ کے جاؤ۔ پھر جب وہ لوگ گئے، واپس جب آئے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ عشاء کے وقت لوٹے، کس کے پاس؟ اپنے ابا کے پاس۔ کون؟ یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ کون لوٹے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، مطلب کون؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا فرسٹ جنریشن۔ اب اس کا کرتوت کیا ہے؟ عشاء کے وقت آئے تو روتے ہوئے آئے، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب، کہ ہمارے ابا جان ہم لوگ تھوڑا رننگ کمپٹیشن میں لگ گئے تھے تو یوسف کو ہمارے سامان کے ساتھ رکھ دیے تھے، بھیڑیا نے کھا لیا۔ کیا بول کر لے گئے تھے؟ پیار لٹانے کی بات تھی، دلارنے کی بات تھی، ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، چاہت ہے دل میں، ہم ان کے لیے، ہمارے دل میں پیار ابل رہا ہے، پھوٹ رہا ہے، چوں چوں کے نکل رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ہمارے ساتھ جانے دیا جائے۔ لے کے گئے تھے اچھی باتیں کر کے، میٹھی باتیں کر کے، اور لے جانے کے بعد کیا کیے؟ کنویں میں ڈال دیے۔ اور جب آئے تو آ کے وہی لوگ رونے لگے، جن لوگوں نے حضرت حسین کو بلایا، محبت سے بلایا، شہید کیے، پھر وہی لوگ ماتم کرنے لگے۔ وہی ہوا جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا، ابا لے کے جا رہے ہیں، بھائی کو لے جا رہے ہیں، دشمن کو تھوڑی لے جا رہے ہیں، لے گئے، لے جا کر کنویں میں ڈال دیا، اس کے بعد خود ہی ماتم کرنے لگے۔ یہ ماتم کی عادت وہیں سے آئی ہی ہے، ماتم کی عادت وہیں سے آئی ہے، خود ہی جرم کرو، خود ہی ماتم کرنے لگ جاؤ، خود ہی رونے لگ جاؤ، ہے نا، تاکہ لوگوں کی کیا سمپتھی گین کیا جا سکے۔ چنانچہ اللہ نے پھر آگے فرمایا ایک آیت کے بعد، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، یہ لوگ خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، دلیل لے کر کے آئے تھے، ثبوت لے کر کے آئے تھے۔ کیا لے کر کے آئے تھے؟ ان کے کپڑے میں جھوٹا خون، یعنی یوسف علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کا خون لگا کر کے، کسی جانور کا خون لگا کر کے، اب ڈی این اے ٹیسٹ تو ہو نہیں سکتا تھا نا اس زمانے میں، لا کر کے دیا کر لیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام کے ابا نے کیا کہا؟ بل سولت لکم انفسکم فصبر جمیل، مجھے تمہارے باتوں پر کچھ بھی بھروسہ نہیں ہے، تم نے گڑھا ہے یہ قصہ، جھوٹا واقعہ تم نے گڑھا ہے، میرے لیے تو اب صبر کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل نبیوں کے قاتل، پہلا۔ دوسرا، زکریا علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل کیا،
یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، الزام لگا دیا کسی بدکار عورت کے ساتھ ان کو قتل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کون قتل کرنے نکلے تھے؟ بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ يَقِينًا، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے بچایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کون گئے تھے؟ بنی اسرائیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیوار پہ ٹیک لا کر بیٹھے تھے، اوپر سے پتھر گرانے کی کوشش کی ہے، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ چلے جائیے فوراً اٹھ کر کے، یہ لوگ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جنگ خندق کے موقع پر کافروں سے ہاتھ ملا لیے تھے، وہ ایک مرتبہ جرم کیا، اور اخیر میں کیا ہوا، ایک یہودی عورت نے، بنی اسرائیل کی عورت نے اپنی بکری کو تھوڑا تھوڑا زہر دے کر کے زہریلا کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کو کھایا نہیں لیکن چبا ضرور لیا تھا۔ اور انتقال سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے کہ عائشہ میں اس زہریلے بکری کے زہر کا درد اپنے کلیجے میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتقال تھا وہ نارمل نہیں تھا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کان سبب وفاتہ، ان کے انتقال کا سبب کیا تھا؟ سمتہ الیہودی، ان کو ایک یہودی نے زہر دے دیا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس کے وجہ سے ان کی موت تو نیچرل لگ رہی تھی لیکن زہر کا اثر ان پر تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر کے زبان کے اوپر تالو کے حصے میں لہوات کہتے ہیں زبان کا اوپر کا جو تالو کا حصہ ہوتا ہے نا، یا قوف بولتے ہیں نا، قوف تو جہاں پہ جا کر ٹچتا ہے نا، تو اس جگہ کو لہوات کہتے ہیں۔ تالو کے حصے میں حضرت ابوبکر کے زہر کے نشان دیکھا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی زہر دیا گیا تھا جو بہت لانگ ٹائم پہ اثر کیا تھا، ڈائریکٹ اثر نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کس نے کیا؟ ابو لولو فیروز کون تھا؟ یہودی تھا۔ اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کا ذریعہ کون بنا؟ عبداللہ ابن سبا، یہودی ہے نا، اس نے سارا ષڑینتر رچا، سارا کانسپریسی کریٹ کیا، بہت ساری جھوٹی افواہیں پھیلائی حضرت عائشہ کے بارے میں، دوسرے لوگوں کے بارے میں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے ایسا کبھی نہیں کہا، لیکن آج بھی انجینئر مرزا لے کے بیٹھا ہے کہ حضرت عائشہ بھی تو حضرت عثمان سے ناراض رہا کرتی تھی، ہے نا، یعنی یہودیوں کی روایت لے کر کے یہ بھی بیٹھا ہوا اسی کا چیلا ہے نا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی نہیں دیا گیا، جبکہ وہ کنواں تھا جس کنویں کو حضرت عثمان خود خریدے تھے۔ آج یہ ماتم کرنے والے کہتے 3 دن حضرت حسین کو پانی نہیں ملا، 3 دن حضرت حسین کو یہ نہر فرات کا پانی روک دیا گیا تھا، پانی نہیں ملا، ماتم کرو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو 40 دن نہیں ملا تھا۔ حضرت حسین پھر بھی تو میدان میں تھے، حضرت عثمان تو گھر میں تھے۔ حضرت حسین میدان میں شہید کیے گئے، حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیے گئے۔ تو ظلم زیادہ تو حضرت عثمان پر ہوا، لیکن اس کو لوگ بھول گئے، اور انجینئر مرزا نے کہا کہ یہ ان کی غلطیوں کا کفارہ تھا۔ تو اس خبیث سے کوئی کہے کہ حضرت حمزہ کس گناہ کے کفارے میں شہید ہوئے تھے، حضرت حنظلہ کس گناہ کے کفارے میں شہید ہوئے تھے، حضرت حسین کس گناہ کے کفارے میں شہید ہوئے تھے؟ یہ جو اس نے کانسپریسی کریٹ کیا ہے، آج تک کسی شیعہ نے بھی یہ بات نہیں کہی جو اس نے کہا کہ حضرت عثمان کی شہادت ان کے گناہوں کا کفارہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اسی طرح سے حضرت عثمان کی شہادت۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹیم میں یہ داخل ہوئے۔ یہاں سے کیا ہوا؟ اسلام کے ٹیم میں، مسلمانوں کے ٹیم میں داخل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹیم میں ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ مسلمانوں کا خون بہے، مسلمانوں کو جو لیڈرز ہیں ان کو قتل کیا جائے، مسلمانوں کی زندگی کو تباہ و برباد کیا جائے۔ اور آج بھی اسی کوشش میں ہے کہ مسلمانوں کے جو علماء ہیں اس سے نفرت دلایا جائے، مسلمانوں کے جو لیڈران ہیں، اسلامی حکومت میں جو کیا کہتے ہیں بادشاہ ہیں،
ان سے ان کو نفرت دلایا جائے اور صرف قتل ہو، خونریزی ہو، آپس میں لڑائی ہو، دنگے فساد ہو، یہی ان کی کوشش ہوتی ہے یہودیوں کی، یہی ایک چیز ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹیم میں داخل ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹیم میں داخل ہونے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، اور حضرت عثمان کے شہید کرنے والے کوفہ میں رہتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں؟ کوفہ میں رہتے ہیں۔ چنانچہ حج کر کے لوٹتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا کوفہ پہنچ گئیں کہ جا کر کے وہاں جو قاتلین ہیں ان سے بدلہ لیا جائے گا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ کوفہ پہنچ گئی ہیں، تو ان کو لگا کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، تو یہ بھی کیا کیے؟ کوفہ چل دیے۔ اب جب کوفہ پہنچے تو حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان بات چیت ہو گئی، معاہدہ ہو گیا کہ لڑائی نہیں کرنی ہے، مقصد دونوں کا ایک ہی ہے کہ ظالموں سے بدلہ لیا جائے، لیکن ابھی موقع اس طرح کا ہے نہیں، کیونکہ بڑے بڑے عہدوں پر یا بڑے بڑے ذمہ داریوں پر یہ لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابھی جنگ نہیں کریں گے۔ جب حضرت علی اور حضرت عائشہ نے یہ طے کر لیا کہ ہم کو جنگ نہیں کرنا ہے، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب یہ دونوں اگر جنگ نہیں کرتے ہیں تو کل ہو کر کے ہم سارے قتل کر دیے جائیں گے جو حضرت عثمان کے شہادت کے ذمہ دار ہیں۔ تو کیا رات کو ادھر کے کچھ لوگوں کو مار دیا، رات ادھر کے کچھ لوگوں کو مار دیا اور سائڈ لگ گئے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ ان لوگوں نے غداری کی ہے، ان لوگوں نے سوچا کہ ان لوگوں نے غداری کی ہے، آپس میں لڑ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ٹیم کے لوگوں کو جنگ سے روکنے میں ناکام رہے، چلاتے رہے، کون مان رہا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے ایک صحابی تھے، وہ لوگوں کو جنگ کے لیے روکتے رہے، لیکن کیا ہوا؟ جنگ روکنے سے ناکام رہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ رکنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے ساتھ ان کو مدینہ بھیج دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں رہ گئے۔ کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رک جانا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا نقصان پہنچایا، کیونکہ سارے کے سارے سرپسند یہی کے رہنے والے تھے، کوفہ ہی کے رہنے والے تھے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ لیا جائے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 صحابہ کرام کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا، ایک حضرت عثمان، دوسرا کون ہے؟ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انجینئر مرزا کبھی اس پر منہ نہیں کھولے گا کہ ان سے بدلہ کیوں نہیں لیا، قاتلین عثمان سے بدلہ کیوں نہیں لیا، ٹھیک ہے؟ یہ ضرور کہے گا کہ حضرت حسین کے قاتلوں سے بدلہ کیوں نہیں لیا۔ ہم آگے بتائیں گے بدلہ لیا بھی کہ نہیں لیا، اس کی بھی تاریخی گواہیاں موجود ہیں کہ بدلہ لیا گیا ہے، لیکن اعلانیہ نہیں لیا گیا، شور شرابہ کے ساتھ بدلہ نہیں لیا گیا، لیکن سب سے بدلہ لیا گیا۔ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا بدلہ لیا جائے، یہ کس نے کہا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 رشتے تھے حضرت عثمان سے، ایک حضرت عثمان حضرت امیر معاویہ کے رشتے میں جیجا تھے، دوسرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم تھے مسلمانوں کے۔ کوئی آدمی حاکم ہو اور اس کا قتل ہو جائے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تیسرا وہ ان کے رشتہ دار بھی تھے۔ تو ایسی صورت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت علی سے کہ ان سے بدلہ لینا ہوگا، اور بدلہ لینے کے لیے یہ آپ کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں ان لوگوں کو ہٹانا ہوگا، یہی لوگ قاتل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے، ان شیعوں نے یا ان سبائی ٹولی کے لوگوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم لوگوں کو آپ سے دور کر کے، آپ کو کمزور کر کے یہ خود حکومت ہتھیانا چاہتا ہے۔ ہم لوگ آپ سے ہٹ جائیں گے، آپ کے ساتھ کون کھڑا رہے گا؟ ہے نا؟ ہم لوگوں کو آپ سے دور کرنا چاہتا ہے، ہم لوگ دور ہو جائیں گے، آپ کمزور ہوں گے، پھر یہ پورا حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔
پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ ہم آپ کو حاکم ماننے کو تیار ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہیں، بس یہ جو قاتل ہے ان کو میرے حوالے کر دیجیے، میں ان لوگوں کا دیکھ لوں گا کیا کرنا ہے، اس لیے کہ میں اس کا وارث بھی ہوں تو مجھے پورا حق بنتا ہے مطالبہ کرنے کا. قصاص کا مطالبہ اسلام میں حرام نہیں ہے، قصاص کا مطالبہ اسلام میں حرام ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قصاص کا مطالبہ کر کے کوئی حرام کام نہیں کیا، بلکہ حاکم وقت کے قاتلوں سے بدلہ لینے کا مطالبہ کر کے قرآن کے ایک حکم پر عمل کیا. اللہ نے خود کہا کہ قصاص میں کیا ہے؟ زندگی ہے. ہائپوتھیٹیکلی اگر ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اگر اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگ نہیں ہوئی ہوتی، دونوں معاہدہ کر کے واپس مدینہ چلے گئے ہوتے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خون کے بدلے کا مطالبہ کرتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بدلہ لینا ایزی اور آسان ہوتا. اور جب ایزی اور آسان ہو جاتا بدلہ لینا تو ایسی صورت میں یہ سارے کے سارے قتل کر دیے جاتے اور امت اتنے بڑے فتنے سے محفوظ رہ جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوا یہی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بدلہ لینے کے سلسلے میں کہا کہ ابھی ہم نہیں لے سکتے، انکار انہوں نے بھی نہیں کیا. اب ہوا یہ کہ ان لوگوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے شانتی قائم نہ ہو، لیکن جس دن امن و سلامتی قائم ہو جائے گی اسی دن حضرت علی ہم لوگوں کو سب سے پہلے کوٹیں گے، تو امن و شانتی قائم نہ ہو، اس لیے لڑائیاں ہوتی رہیں. حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی جس میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے. اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ مطالبہ ختم ہو جانے کے بعد جو خوارج تھے ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی، اور اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شیعوں سے بے انتہا ناراض ہوئے، یہاں تک کہ خود نہج البلاغہ میں جو عربی ادب کی لٹریچر کی بہت بڑی کتاب مانی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت علی کے خطبہ ہے، اس میں کتنا اتھینٹک ہے نہیں معلوم، لیکن شیعہ اس کو قرآن کا درجہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، شیعہ اس کو قرآن کا درجہ دیتے ہیں. چنانچہ شیعوں نے کہا کہ ایک شیعہ عالم کہتا ہے یہ قرآن کا سوتیلا بھائی ہے، کس کو؟ نہج البلاغہ کو. یہ بھی غلط بات ہے، قرآن حضرت علی کے کلام ہے. کیا کہتے ہیں؟ نہج البلاغہ حضرت علی کا کلام ہے، قرآن کس کا کلام ہے؟ تو اگر قرآن کا نہج البلاغہ سوتیلا بھائی ہوا تو حضرت علی کس کے سوتیلے بھائی ہوئے؟ نعوذ باللہ. لیکن یہ شیعہ بولتا ہے تو یہ قرآن مجید کے برابر اس کو دیتے ہیں. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے شیعہ لوگوں سے، کیا کہتے ہیں؟ ان ذلیل من نصرتمو، وہ آدمی کمزور ہو جائے گا جس کی تم مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے. انتم کثیرون فی الباحات وقلیلون فی الساحات، یا تو تحت الرایات کہ تم لوگ باتوں میں تو بہت آگے ہو لیکن تم لوگ جنگ کے میدان میں جھنڈے کے نیچے کم رہتے ہو. کلما طال علیکم منصر من مناصر اہل شام، جب بھی تمہارے سامنے اہل شام کی لڑائی لمبی ہوئی ہے، اغلقتم ابوابکم، تم لوگ اپنے گھر میں گھس کر کے دروازوں کو بند کر دیو. اور ایک جگہ لکھا ہے کہ تم اپنے بلوں میں گھس گئے ہو جیسے گوہ اپنے بلوں میں گھس جاتا ہے. ازر اللہ خدودکم، اللہ تم لوگوں کو ذلیل و رسوا کرے. یہ بد دعائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. اتھینٹک ہے کہ نہیں پتا، لیکن شیعوں کے حساب سے تو اتھینٹک ہے، اس لیے کہ انہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا. پھر شیعوں نے پوری کوشش کی کہ 3 انسان اس امت میں ایسے ہیں جن کو قتل کر دیا جانا چاہیے. ایک حضرت امیر معاویہ، ایک حضرت عمرو بن عاص، اور ایک کیا کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ. 3. مغیرہ ابن شعبہ یہ زیادہ اتھینٹک لگتا ہے کیونکہ وہی اس ایجپٹ میں وہ گورنر تھے. یہ کوشش کی کہ ان تینوں کو قتل کر دیں گے تو جھمیلہ ختم ہو جائے گا. پھر وہی پرانا طریقہ اپنا ہے، فجر کے نماز میں حملہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ فجر کے نماز میں حملہ کرنا ہے. چنانچہ ان لوگوں نے 3 آدمی کو لگایا
حضرت علی پر حملہ ہوا، وہ شہید ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلکی چوٹ آئی، اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بیمار تھے، مسجد ہی نہیں آئے، تو ان کی جگہ دوسرا آدمی شہید ہو گیا۔ اور اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہی لوگوں نے شہید کیا، لیکن چونکہ اس قتل میں حضرت امیر معاویہ کا نام نہیں لگا پائے، اس لیے اس کا ماتم نہیں ہوتا ہے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو لوگوں نے خلیفہ بنایا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک دن مسجد میں کہا کہ میں خلافت سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں، تو ان پہ حملہ کر دیے، پورا بایاں سائڈ پورا چیر دیے، یہاں تک کہ ان کو زخم لگا۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب بیعت کی کیا کیفیت تھی اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ اور اس طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بنے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چن چن کر جتنے بھی اسلام دشمن تھے، اندر آستین کے جتنے سانپ، سب کو پیٹنا شروع کیا۔ یا تو کوئی مخالفت، یا تو وہ دنیا کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہیتا بن گیا، ایسا کبھی کاٹ کر کے اپنا کلیجہ گھسا لے اندر، یا تو قتل کر دیا گیا۔ اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس کو بھی دیکھا کہ یہ زیادہ گڑبڑ کر رہا ہے، فوراً اس کا گردن مار دو۔ پھر اس طرح سے امت 20 سال تک امن و شانتی سے رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اب ایک سوال پیدا ہوا۔ اس بیچ میں حضرت حسن کا انتقال ہو گیا، تو حضرت حسن کا جب انتقال ہوا تو کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین سے کہا کہ آپ کے بھائی نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تھی، آپ تو نہیں کیے تھے، آپ ان کے انڈر میں کیے تھے، آپ بغاوت کیجئے۔ تو حضرت حسین نے کہا میں بغاوت نہیں کروں گا۔ اتنا پریشر دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ میں رہتے تھے، وہ مدینہ چلے گا کہ تم لوگوں کو نالائق، تم لوگوں کے بیچ میں نہیں رہنا، چھوڑ کر کے مدینہ چلے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب اپنے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ ہاں، گورنر کوئی دوسرے تھے، حضرت حسن کوئی عہدہ نہیں لیے تھے، کوئی ذمہ داری نہیں لیے تھے۔ ہوا یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 آپشن تھے۔ حضرت ابو بکر کے طرح کسی ایک کو اپوائنٹ کر دیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کیا کر دیں، ایسے ہی چھوڑ کر چلے جائیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج بھی جماعت اسلامی والے کہتے ہیں ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا، شیعہ بھی کہتے ہیں ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اگر ایسے چھوڑ دیتے تو پھر جنگیں ہوتی اور پھر مسلمانوں کا خون بہتا، مل جاتا ان لوگوں کو موقع، نہیں موقع ملا، اس بات کا دکھ ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایک ٹیم بناتے۔ اب کیا ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ایک صحابہ اکرام کا پینل بنایا، ان سے مشورہ لیا۔ مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ اب اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو کیوں بنانا ہے؟ سوال ہے نا، بہت سے صحابہ زندہ تھے جو ان سے بہتر تھے۔ مودودی نے ہی سوال کیا، کتنے سارے صحابہ تھے لیکن ان کو تو بنایا نہیں گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ خلافت صحابہ کی عظمت دیکھ کر نہیں بٹ رہی تھی، نہ دیا جا رہا تھا۔ اگر صحابہ کی عظمت کو دیکھ کر خلیفہ متعین کیا جاتا تو حضرت امیر معاویہ بھی خلیفہ نہیں ہوتے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی خلیفہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ بہت سے صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے کئی کہ زندہ تھے، اور دوسرے بھی بہت سارے صحابہ اکرام زندہ تھے۔ تو خلافت جو دی جا رہی تھی وہ سیاسی سوجھ بوجھ کی وجہ سے دی جا رہی تھی، نہ کہ فضیلت کی وجہ سے۔ دوسرا، اس زمانے میں جو صحابہ زندہ تھے سب حدیث پڑھنے پڑھانے میں، علم کے ترویج میں لگے ہوئے تھے، کوئی بھی صحابی آگے بڑھ کر کے یہ ساری چیزیں لینے کو تیار نہیں تھے۔ ایسے میں کس کو دیا جائے ذمہ داری، کس کو دی جائے؟ تو حضرت حسین کو دے دیتے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت حسین کو اگر دیتے تو کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ذمہ داری دے دینے سے وہاں جو موجود لوگ تھے کوفہ والے، وہ سازش نہیں کرتے، وہ مختلف قسم کی مصیبتیں نہیں کھڑی کرتے؟ جو کوفہ کے لوگ سامنے کھڑے ہو کر حضرت علی سے کہہ سکتے کہ آپ اللہ ہیں، جو کوفہ کے لوگ سامنے کھڑے ہو کر حضرت علی سے کہتے آپ ہی اللہ ہیں، ان کے اوپر کتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے؟
اور سوال یہ بھی تھا کہ اگر کوفہ کے حضرت حسین کو دے دیا جاتا تو پھر جنگ ہوتی کوفہ اور ملک شام کے بیچ، اور حضرت حسین کے پیچھے وفادار کی کوئی ٹیم تھی ہی نہیں اس ٹائم. حضرت امیر معاویہ حضرت حسین کو بنا دیتے، ذمہ داری دے دیتے، تو کون سی ٹیم تھی جو حضرت حسین کے پیچھے کھڑے ہو کر وفاداری سے لڑائی لڑتی؟ ان کے لیے کوئی نہیں تھا. جو ان کے ابا سے وفاداری کا وعدہ کیا وہی تو ان کو شہید کر دیا، جو ان کے بھائی سے وفاداری کا وعدہ کیا انہوں نے ان کو زہر والا چھرا مار دیا جب وہ معاہدہ کرنے کے لیے آئے تب. تو ایسی صورت میں حضرت امیر معاویہ کے سامنے ایک ہی چوائس تھا کہ اپنے بیٹے یزید کو بنا دیا جائے. کیوں کہ یزید کے مرنے کے بعد پورا سیریا ان کے پیچھے وفاداری کے ساتھ کھڑا رہنے کو تیار تھا. پورا سیریا، پورا ملک شام ان کے ساتھ وفاداری کے ساتھ کھڑے رہنے کو تیار تھا. اور جملہ صحابہ اکرام نے جب حضرت امیر معاویہ نے اسی لیے کیا کیا، اپنی زندگی میں لوگوں سے بیعت کروائی کہ میرے بعد اس کو خلیفہ مانو گے، ولی عہد بنایا، جملہ صحابہ اکرام نے تسلیم کر لیا. اب یہاں پر ایک پوائنٹ یاد رکھیں، محمد الصلابی ایک ہسٹورین ہیں، وہ بھی کتابوں میں ہسٹری وغیرہ کی تحقیق کر کے لکھتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ جب حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پرپوزل آیا کہ آپ ولی عہد کے طور پر، کراؤن پرنس کے طور پر حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیں، تو حضرت حسین بیعت کر لیے تھے. اب اس سوال کا جواب ملتا ہے کہ جب سن 60 ہجری میں بیعت کی بات آئی تو بیعت کیوں نہیں کیے، جبکہ شہادت 61 میں ہوئی، واقعہ ہررا 63 میں ہوا. تو جواب ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا انکار مرتے دم تک نہیں کیا. سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، اور اس کی میں دلیلیں آگے دوں گا انشاءاللہ اگلے درس میں. ٹائم ہو گیا، 50 ہو گیا. ہاں اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی دلیلیں دوں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی میں ایک بار بھی، کتنا، ایک بار بھی یزید کے ہاتھ میں بیعت کرنے سے انکار نہیں کیا. یہ سراسر جھوٹی بات ہے کہ حضرت حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا. یہ پہلا جھوٹ حضرت حسین کی زندگی کا شروع ہوتا ہے. اب آگے دیکھتے جائیے کتنا جھوٹ آتا ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو ولی عہد بنا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب حضرت حسین کیا کیے اور کیسے کیا ہوا اس پر ہم آگے بات کریں گے. اور یہ جو شیعہ لوگ قصہ سناتے ہیں نا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیے، رات کے وقت مدینہ سے مکہ نکل گئے، تو اس سے حضرت حسین کا کریکٹر ہی خراب ہو رہا ہے. اور وہ کیسے انشاءاللہ آگے بتائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ کی توفیق دے.